بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ایک بھائی نے انتہائی درد دل کے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل درود مائی لائف پر کیا۔ وہ سوال نہ صرف اس بھائی کی کیفیت بیان کرتا ہے بلکہ ہم میں سے ہزاروں دلوں کی آواز ہے۔ وہ بھائی لکھتے ہیں کہ وہ دن رات درود شریف، استغفار اور دیگر اذکار کی کثرت کرتے ہیں، خاص طور پر درود ابراہیمی اور درود رحمت کی۔ نماز عشاء کے بعد پوری توجہ سے درود پڑھتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن دل کو سکون نہیں ملتا، راتوں کو نیند نہیں آتی، ذہن میں وسوسے اور الجھنے ہیں اور وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ تو محترم بھائیوں، یہ ایک بہت ہی اہم روحانی سوال ہے۔ ذکر ایک دوا ہے، لیکن دوا کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں۔ درود شریف تو واقعی دلوں کا سکون ہے، لیکن اگر دل میں گناہوں کی آلودگی، نیت کی الجھن یا دنیا کی محبت چھپی ہو تو ذکر کا اثر ظاہر ہونے میں دیر لگتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی خبردار، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ہم ذکر کر رہے ہیں مگر دل کو سکون نہیں، تو کیا ذکر میں کچھ کمی ہے یا دل میں کچھ اور ہے؟ کیا ہم صرف روحانی فوائد کے لیے ذکر کر رہے ہیں؟ درود پاک صرف الفاظ نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی علامت ہے۔ جب ہم درود اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ مجھے سکون ملے، میرے مسائل حل ہوں، تو ہم نفع پرست ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم درود اس نیت سے پڑھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ درود آپ کے لیے ہے، تو درود روح کی گہرائیوں میں اترتا ہے۔ وسوسے، نیند کی کمی اور بے چینی اصل میں شیطانی حملے ہیں۔ وسوسے، نیند نہ آنا، خیالات کا ہجوم، یہ سب نفس اور شیطان کے وار ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، من شر الوسواس الخناس، یعنی ہم اس وسوسے ڈالنے والے شیطان سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے، سوتے وقت سورۃ فلق، سورۃ ناس، آیت الکرسی، دن میں کم از کم ایک بار قرآن پاک کی تلاوت، گناہوں سے بچنے کی کوشش، خاص کر نگاہوں کی حفاظت، حرام گفتگو، دل آزاری، نفس کی اصلاح، روزانہ کچھ وقت تنہائی میں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کریں۔ محترم دوستو، ایک اور نکتہ، ذکر کی تعداد نہیں، ذکر کی کیفیات اثر ڈالتی ہے۔ روزانہ 1000 بار درود پڑھنا بڑی بات ہے، لیکن اگر دل غافل ہو تو وہ اثر نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذکر بغیر حضور قلب کے ایسا ہے جیسے بغیر روح کے جسم۔ تو دل کو حاضر رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کر کے آہستہ آہستہ درود پڑھنا زیادہ فائدہ دے گا۔ درود کے ساتھ ریاضت ضروری ہے۔ درود شریف روح کا نور ہے، لیکن نفس کی بیماریوں کا علاج صرف درود سے نہیں ہوتا۔ جب تک کہ نفس کو قابو میں نہ کیا جائے، آپ صرف روحانی غذا دے رہے ہیں مگر نفس کی جڑیں اندر تک ہیں۔ تو اس کی اصلاح کیسے کریں؟ ایک روحانی شیخ یا مشفق بزرگ سے رابطہ کریں، روزانہ 10 منٹ مراقبہ کریں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے،
میں اللہ کے حضور ہوں، اپنے دل کو دنیا کی محبت سے نکال کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں لگائیں۔ کیا یہ پریشانی اللہ کی طرف سے امتحان ہے؟ یاد رکھیے بعض اوقات اللہ بندے کو ذکر کے باوجود بے چینی دیتا ہے تاکہ وہ مزید جھک جائے، مزید قریب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی دل کی بے چینی سے، کبھی خوف سے۔ تو اگر آپ کی دعائیں فوراً قبول نہیں ہو رہی تو سمجھ لیجئے آپ کا اللہ سے رابطہ جڑ رہا ہے۔ یہ ایک ترقی کا راستہ ہے، مایوسی کا نہیں۔ اب آخر میں ایک مختصر مگر مجرب ترتیب پیش کرتا ہوں کہ آپ نماز کی پابندی، خاص طور پر فجر اور عشاء۔ نمبر 2 پر درود خضری یا درود تاج دن میں کم سے کم 100 بار محبت سے پڑھیں۔ نمبر 3 پر آیت الکرسی تینوں کل صبح شام اور سوتے وقت۔ مراقبہ 10 منٹ، اللہ میرے دل کو سکون دے رہا ہے۔ نمبر 5 پر توبہ استغفار 100 بار روزانہ پڑھیں۔ نمبر 6 پر اللہ سے گفتگو عام الفاظ میں، دل سے۔ نمبر 7 پر تنہائی سے بچیں، صحت مند سرگرمیاں رکھیں۔ تو محترم سامعین کرام، یہ دل کا بے چین ہونا، یہ وسوسے، یہ دعاؤں کا نہ سننا، بظاہر سب اللہ کا خاص طریقہ ہے آپ کو قریب لانے کا۔ مایوس نہ ہو، اپنا معمول بنائیں، کیفیات بہتر ہوگی اگر ہم سچے دل سے درود پڑھیں، نیت درست کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دل کا سکون عطا فرمائے، نفس کی بیماریوں سے نجات دے اور درود پاک کو ہمارے لیے جنت کا راستہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔